ویلکم بیک ناظرین. تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. مولانا فضل الرحمان کے گھر اس وقت بھی سیاسی پنڈت موجود ہیں. وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت مختلف جماعتوں کے بڑے رہنما موجود ہیں اور صورتحال کس سائڈ پہ جاتی ہے سب کو اس کا انتظار ہے. آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو اجلاس ہے پارلیمان کا وہ بھی 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوگا. سینٹ کا اجلاس جو ہے اس میں بھی تاخیر ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو دعوے کیے گئے اور آج تقریباً 2 ہفتوں سے جو محنت ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا آج رات ان تمام ان کی محنت کا ثمر انہیں ملتا ہے یا نہیں, جبکہ متضاد اور مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الجلیل جان صاحب, سینئر رہنما ہیں JUIF کے, مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. اچھا عبد الجلیل صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ تو جاری ہے اور آج رات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ شرط ابھی رکھی ہے آخری خبریں آنے تک کہ PTI والے جو ہیں ان سے ایک اور ملاقات ہوگی, اس کے بعد پھر ہم کوئی حتمی فیصلے پر پہنچے. تو اس قسم کی کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, مولانا کی ہماری JUI کی خواہش ہے کہ تمام جماعتیں مل کر اس مسودے کو منظور کریں. اب پارٹی نے جب قبول کر لیا ہے, PTI نے بھی قبول کر لیا ہے, تو وہ معذرت وہ جب ابھی چلے گئے ہیں ملاقات کر کے, کچھ مشاورت کر کے دوبارہ آئیں گے, تھوڑی دیر میں دوبارہ آئیں گے تو ابھی کچھ پتہ چلے گا کہ کیا اپڈیٹ نکلتی ہیں. اچھا عبد الجلیل جان صاحب, ہمارے پاس یہ ایک تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ PTI والوں نے 1 دن کا وقت مانگا ہے اور جب تک وہ مشاورت کر کے PTI والوں سے بات نہیں ہو جاتی وہ ووٹ نہیں دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا حکومتی ارکان کو کہ اگر آپ کے نمبرز پورے ہیں تو آپ جائیں ترمیم کر لیں. یہ آخری خبر ہمارے پاس آئی ہے. دیکھیں, ہمارے پاس اس قسم کی کوئی خبر نہیں آئی ہے اور نہ ہمیں مولانا صاحب کی آواز سے کچھ گفتگو نظر آئی ہے وہ ہم کہیں اس کی تردید یا تائید کریں. صحیح, چلے ابھی یہ دیکھتے ہیں, صورتحال کچھ دیر میں واضح ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے مولانا عبد الجلیل جان صاحب کہ اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر حکومتی آپ کو لگتا ہے کہ ترامیم لے آتی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے ابھی کہا, ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے نمبرز پورے ہیں تو ترامیم کر دیں, تو آپ کی جماعت پھر اپوزیشن میں ظاہر ہے پہلے بھی موجود ہے اور اپوزیشن کے ساتھ ہوگی, تو کیا کسی قسم کا ریئیکشن بھی سامنے آ سکتا ہے کہ اگر کوئی زور زبردستی یا حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کی ترامیم پیش کی جاتی ہے جو آپ کے لیے ناقابل قبول ہو؟ جناب, یہ قبل از وقت سوال ہے. جب ہوگا تو اس وقت ہم مشاورت کریں گے, شورا ہوگی, مشورہ ہوگا. اس طرح میرے بات سے تو آپ یہ نتیجہ اخذ نہ کریں کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. یہ تو جب بات ہوگی اس کے بعد کچھ تبصرہ ہوگا, مولانا صاحب کا عمل آئے گا تو اس کے بعد ہی کچھ نتیجہ آئے گا نا. ایسی تو نہیں ہو سکتا کہ میں ابھی سے اپنے خیالات آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ بھی ہے عبد الجلیل صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ 2-3 ہفتوں سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے اس میں مختلف اتار چڑھاؤ تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی جماعت کی جانب سے, مختلف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے. جیسے PTI کا موقف ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنی شرائط ضرور رکھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب تک جو ہے وہ ہماری شرائط پہ عمل نہیں ہوتا ہم کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں, ووٹ دینا یا نہ دینا اس پر بات چیت چل رہی ہے. جی, اب ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تو یہ تو ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے نا. اتفاق رائے کے لیے حکومت کا پورا عملہ جو ہے, پوری جو کابینہ ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, مولانا صاحب سے مذاکرات کر رہی ہے. ابھی تک وہ گئے نہیں ہیں. جب تک وہاں سے کچھ خبر نہیں آئے تو ہم تو یہ کہہ سکتے کہ ووٹ دیں گے یا ووٹ نہیں دیں گے. جب مولانا صاحب کی پریس کانفرنس ہوگی اور اس سے مولانا کا جو تاثر نکلے گا, اپنی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے آئے گی, ظاہر سی بات ہے وہی بات قابل قبول ہوگی سب کے لیے. اچھا ایک اور ہم دیکھتے ہیں تھوڑا پہلو اس کا کہ سینیٹر ہیں فیصل ووڈا, انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا. انہوں نے کہا بھائی کوئی آئے یا نہ آئے ترمیم ہو جائے گی, اور اگر اسے کوئی دھمکی سمجھتا ہے یا جو بھی سمجھتا ہے لیکن ترمیم ہو کر رہے گی. آج انہوں نے میڈیا پہ برملا کہا, تو آپ کو لگتا ہے ایسے کہ اس قسم کا کوئی ماحول وہاں پہ موجود ہے؟ کیونکہ سوالات تو کافی اٹھ رہے ہیں گورنمنٹ پہ اور پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ سینیٹرز کو دھمکایا جا رہا ہے. PTI نے الزام لگایا کہ ہمارے جو اراکین ہیں انہیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, 3 ارب روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے. اور اب یہ بیانات سامنے آنا کہ جی کسی کی کچھ بھی ہو جو آئینی ترامیم ہو کر رہے گی, تو اس ماحول ایسا کچھ ماحول بن رہا ہے یا ایسی کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی
سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ اس قسم کے موقع پر جو ایک نازک مرحلے سے پاکستان گزر رہا ہے اور تمام جماعتیں اس وقت سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مجھے اس قسم کے بیانات ایک تشویشناک حد تک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ میرا خیال رہتا ہے کہ اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے اسے، اور وہ اگر بالکل بات اس کرے قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے اور بیانات نہیں دینے چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جو کنسنسس ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جو بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس پر دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ عبدالجلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، شاہدہ رحمانی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہدہ رحمانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے، یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کلیم ہے کہ 100% اتفاق تو ہو چکا، لیکن اس کے بعد بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت بھی آپ کی سینئر قیادت مولانا فضل الرحمان کے ان کے گھر پہ موجود ہے، تو پھر کون سے ایسے نکات یا کون سے ایسی مشاورت ہے جو ابھی چل رہی ہے اور جاری ہے جو سامنے نہیں آ سکی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جس طرح دن رات محنت کر کے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام کنسنسس جو ہے تمام پارٹیز کے بلڈ ہو جائیں اور آپس کے اندر جو ہے ہم مل کر اس کو یونانی مسئلے لے کر آئیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس سے ٹاکنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ آئے، جس طرح 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا، جس طرح 18th امینڈمنٹ ہوئی، کیونکہ پولیٹیکل جماعتیں ہمیشہ مل جل کر کام کرتی ہیں اور سیاست میں نہ کوئی انا ہوتی نہ ایگو ہوتی ہے، ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی جاتی ہے، آپس میں بات چیت کے ذریعے نہ تو بات چیت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں بلکہ بات چیت کے ذریعے ہی تمام مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا، لاسٹ سپٹمبر کے اندر بھی یہ کوشش ہوئی، اور اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب نے نہ صرف پارلیمنٹیرین کو، پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کو، بلکہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بار کو بھی اعتماد میں لیا، سول سوسائٹی کو بھی اعتماد میں لیا، اور انہوں نے پوری کوشش کی، کیونکہ اس وقت جو یہ ترمیم ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو عدالتی اصلاحات ہیں یہ آج کا نہیں، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سی او ڈی میں یہ طے کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں سگنیٹری عمران خان صاحب بھی ہیں، دیگر جماعتوں کے سربراہان بھی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں عدلیہ کا جو اسٹینڈرڈ رہ گیا ہے، جو جس طرح گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ جس ملک میں جسٹس نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا، وہاں انسرجنسی ہوتی ہے، یہ تمام مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت پولیٹیکل جماعتوں میں جو کنسنسس جاری ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہے، اور جس طرح سے ایک نوجوان قیادت تمام پولیٹیکل جماعتوں کو لے کر ساتھ چلنا چاہ رہی ہے، جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، جس طرح سے راشد علی زرداری صاحب نے کیا، 2008 میں جو 18th امینڈمنٹ ہوئی اس میں 9 مہینے لگے تھے، تو ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شاہدہ رحمانی صاحبہ اس کہ میں تو تمام کوئی شک نہیں ہے پولیٹیکل جماعتوں کا کہ جو راضی ہونا، آپ کی سینئر قیادت ہے انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا بلاول صاحب نے تقریباً مولانا فضل الرحمان سے 4 ملاقاتیں کی، کل وہ جلسے پہ پہنچے لیکن پھر واپس وہ اسلام آباد میں پہنچے اور انہوں نے ملاقاتیں کی، تمام سیاسی جماعتوں سے وہ مل رہے ہیں اور انہیں ایک پیج پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت اچھا جسچر ہے ایک نوجوان قیادت کی جانب سے، لیکن سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا وقت کا اور ٹائمنگ کا، تو پھر اتنی اجلت کس لیے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بھائی آئینی ترامیم کے حق میں ہم بھی ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم ہو اور وہ اس طرح کی نگاہ، لیکن یہ جو وقت اور جلد بازی دکھائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس میں سمجھتی ہوں کہ اب تو کوئی جلد بازی نہیں ہے، مسودہ پہلے کہا جا رہا تھا عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، سیاسی جماعتوں کے سامنے نہیں آیا گیا، پھر کہا کہ جلدی ہو رہی ہے، سپتمبر میں کو گزرے ہوئے بھی 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، 15 سپتمبر کو لاسٹ سیشن ختم ہوا تھا، اس وقت بھی پورے مہینے جو ہے وہ کنسنسس جاری رہا، اس کے بعد سے بھی جاری ہے، تو اب کون سی جلدی؟ اب تو تمام سیاسی جماعتوں کے پاس تمام چیزیں، ان کے اپنے مسودے بھی ہیں، ہمارے اپنے بھی ہیں، اور پھر جب اتفاق ہو گیا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے مسودے پہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہو جانا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹیرینس ہی ہیں، سب نے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں بھی جانا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب کون سا کتنا ٹائم ہے۔ اس وقت چلے کہہ رہے تھے جلدی ہو گئی، کیونکہ اس وقت 1 مہینہ تھا سپتمبر میں، لیکن اب جو ہے تقریباً 2 ماہ ہو گئے، تو اب تو ہو جانا چاہیے، ہر چیز کلیئر ہے، ہم نے آپ کی مانی، سب ساری باتیں نہ کسی کی مانی جاتی ہے، نہ ہماری ساری باتیں مانی گئی ہوں گی، نہ حکومت کی مانی گئی ہوں گی،
गिव एंड टेक होता है, कुछ उनकी मानी जाती है। नहीं, इस पे तो कोई शक नहीं है कि गिव एंड टेक होता है और जाहिर सी बात है विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है शाहिदा रहमानी साहब, मैंने पहले भी आपसे ये नुक्ता जो है आपके सामने रखा है कि अगर 100% इत्तफाक हो चुका है, और बिलावल साहब का ये भी क्लेम था कि नंबर्स भी पूरे हैं, इत्तफाक भी हो चुका है, तो फिर मौलाना ने तो अभी कहा कि फिर आप जाएं तरमीम, तो फिर किस वजह से, आप कौन से ऐसे निकात हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी गुफ्तगू शुनीद जारी है? देखिए, ये सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं कहा, उनके तर्जुमान ने भी ये बात की कि हमारे जो है तकरीबन हमारा जो मुसव्वदा है उस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी एग्री, और हम इसको, लेकिन अब मौलाना साहब किस वजह से देर कर रहे हैं? अभी वहाँ पे आपने खुद अभी कहा कि चेयरमैन और तमाम सीनियर क़यादत उनके घर बैठी है, तो जो भी बातचीत है इसमें जल्दबाजी कोई भी नहीं कर रहा। यही वजह है कि पूरी क़यादत वहाँ बैठी है और मौलाना को इस बात से आमादा करें कि अगर आज हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि सब इंतजार में बैठे हैं पार्लियामेंटेरियंस के मौलाना आए तो हम ये अमल को कर लिया जाए। अच्छा, आपके जो एलाइज हैं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके आज बयानात थोड़ी सी हमने देखा कि उनका रवैया या बयानात में थोड़ी सी सख्ती है, क्योंकि हमने वजीर दिफा ने कहा कि आज कुछ भी हो हम आईनी तरमीम की तरफ ज़रूर जाएंगे, अगर आज हमारी तमाम जमातें एक पेज पर नहीं होती तो हम फिर भी पेशरफ्त करेंगे। तो आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद, आपकी क़यादत की जानिब से इतनी मेहनत की गई, इतनी मुलाकातें की गई, सबको एक पेज पर लाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के इस किस्म के बयानात? देखिए, आपको याद होगा कि जब गुज़िश्ता 15-16 सितंबर की मिडनाइट थी और ये था कि आज हो जाएगा, उस वक्त भी इसी तरह के बयानात दे रहे थे इनकी सीनियर क़यादत, उन्होंने कहा हमारे नंबर्स पूरे हैं, फिर कहा कि नंबर्स नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सियासत बड़ा सब्र आजमा और बहुत ही टॉलरेंस के साथ, पेशेंस के साथ जो है हमें एक दूसरे को सुनना पड़ता है, तो जल्दबाजी नहीं होती। तमाम पॉलिटिकल जमातों का एहतराम करना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए इस वक्त जबकि हम कंसेंसस के अंदर हैं। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि बयानबाजी सिर्फ ये नहीं, और मुख्तलिफ बयानात हमने देखा कि सामने आए हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से और दावे भी किए गए, लेकिन ज़्यादा कोशिश या ज़्यादा हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इन्वायरमेंट है उसमें ये चीज़ उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है कि तमाम जमातें एक पेज पर आएँ। बिलावल भुट्टो साहब हमने देखा कि PTI के रहनुमाओं से भी मिले, और कल जब मुलाकात की बात हुई तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप अपने बानी चेयरमैन से जाकर जेल में मुलाकात करना चाहते हैं तो जेल में जाकर मुलाकात करें, तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर आज की रात, जैसे अभी ज़ाहिरा आपके इलाइज हैं मुस्लिम लीग नून की, अगर बात करें तो आज रात में वो अगर इजलास तलब किया जाता है, सेनेट का इजलास होता है, पार्लियामेंट का इजलास होता है, तो आज उसमें पुटअप कर दी जाएगी तरमीम, आईनी मुसव्वदा पुटअप कर दिया जाएगा और तरमीम के हवाले से कोई पेशरफ्त आज हो सकती है, इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए, ये तो अभी जो सीनियर क़यादत बैठी है मौलाना साहब के पास और वहाँ क्या तय होता है उसके बाद ही तय होगा कि आज होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि कल भी चेयरमैन साहब ने वाज़ेह कहा और जिस तरह PMLN ने भी कहा, हम अददी अक्सरियत है और पार्लियामेंट में ये करारदाद पास हो, तरमीम हो सकती है, लेकिन हम चाह रहे हैं जिस तरह 73 के कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था यूनानिमसली, जिस तरह 18th अमेंडमेंट हुआ था कंसेंसस के साथ, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो भी तरमीम लेकर आए उसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें अपना किरदार अदा करें। जिस तरह चेयरमैन साहब बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और उन्होंने अपने बड़ों से सियासी तरबियत जो ली वो यही ली है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर साथ चला जाए। और आज उन्होंने PTI को भी वाज़ेह तौर पे कहा कि देखिए, अगर आप सियासी विज़डम रखते हैं तो आपको चाहिए कि आएँ, अपना मुसव्वदा लेके आएँ, बात करें। ये नहीं कि हम जो है मुस्तकिल ना की गर्दान तो करें, लेकिन इसके अंदर कोई अपना पॉजिटिव पॉइंट तो दें। अगर आपके पास कोई मुसव्वदा है तो लेकर आए, उससे गुफ्तगू शनीद करें। अच्छा, मुसव्वदे पर सब तमाम शिकों पे, तमाम निकात पे एक पेज पर है इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी, क्योंकि एक जो बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा था आईनी बेंच और आईनी अदालत के हवाले से, उस पर कंसेंसस हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए, हमारा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स बनाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा शुरू से ये मौक़िफ़ रखा था, लेकिन हर चीज़ फाइनल नहीं होती, हमें तमाम पॉलिटिकल जमातों का एहतराम करना होता है और हमने इसीलिए मौलाना की ख्वाहिश थी कि जी बेंच बनाया जाए और शायद ये PTI की भी थी, तो हमने उसको मान लिया। तो अब तो मैं समझती कि कोई मसला नहीं रह जाना चाहिए, इस काम को हो जाना चाहिए।
بالکل اگر ساری جماعتیں ایک پیج پہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومتی اور آپ کی جانب سے کوششیں ہیں بالکل ایک پیج پر آ کر اس پہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور وہ تبدیلی جو ملک کے لیے یا عوام کے لیے بہتر ہو۔ عبدالجلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے۔ عبدالجلیل صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا تو بڑا اچھا جسچر ہے، بڑی اچھی آپ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے اس تمام تر سینیریو میں، لیکن دوسری جانب جو الائز ہیں پیپلز پارٹی کے یعنی حکومت اور مسلم لیگ نون کی ہم بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی آپ کا جو ایک تعلق بنا ہے یا جو آپ کی کنسنسس ہے وہ اسی لیول کی ہیں، یا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو مسودہ تھا اور پھر پارٹی کا مسودہ تھا اس میں اتنا زیادہ فرق تھا نہیں، کچھ مشاورت کی ضرورت تھی، تو وہ مشاورتی معاملات میں ہے کہ تقریباً اختتام کو پہنچنے والے ہیں نا۔ مسلم لیگ بھی ذمہ داری تھی، پھر پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ ہم بھی مسلم لیگ کو اسی مسودے پر لے آئیں گے۔ اب وہ اسی مسودے پر بات چل رہی ہے، مولانا صاحب کا مسودہ بھی درمیان میں پڑا ہے، حکومت کا مسودہ بھی درمیان میں پڑا ہے، جن باتوں پہ اتفاق ہو جائے گا تو وہ قوم کے سامنے آ جائیں گی، اور جن باتوں پہ اتفاق نہ ہوا تو وہ بھی قوم کے سامنے آ جائیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پھر پارٹی اور جے یو آئی اور حکومت یہ 3 مسودے ہیں، 3 مسودوں میں مشترکات جو ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مشترکات کیا ہیں۔ اب مشترکات پر اتفاق رائے ہو جائے اور 90% یا 95% ہو جائے تو 5% پر بھی بات چیت چل سکتی ہے۔ بالکل اس وقت یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اچھا ایک بڑی اہم ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے خبر آئی تھی اور اس میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک سجیشن دی گئی تھی، اور جو ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے مولانا صاحب کی، تو اس میں مولانا صاحب نے انہیں کہا تھا کہ ساری چیزوں پہ ہم بات بھی کر لیں گے، اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن آپ اپ کمنگ جو موسٹ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس پر غور کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک نہ تو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور نہ ہی اس پر کیا بات ہوئی، کیا پیش رفت ہوئی، یا آپ کی جماعت کو کیا جواب دیا گیا، ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے مسودے میں اس قسم کوئی بات تو ہے نہیں جی، لیکن یہ بات تو ضمناً اگر چل رہی ہو تو ابھی تک اس بارے میں کچھ پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوئی، اور اصل چیز جو ہے وہ مسودے پر اتفاق رائے قائم کرنا ہوتا ہے صحیح، کہ مسودے پر کہاں تک اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اب جب تمام جماعتیں اس وقت مولانا صاحب کے جمعیت علماء اسلام کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے جس میں کچھ اختلاف کی بات ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے تو امید ہے کہ اگر مولانا صاحب کی باتوں کو مان لیا جائے تو شاید کہ یہ مسودہ پیش ہو جائے۔ اگر پھر نہیں مانے گی تو قوم کو اس بارے میں بڑا تشویش ہوگی، کیونکہ مسودے کے حوالے سے اختلافات اگر ہے تو حکومتی مسودے میں کچھ ایسی باتیں ہوگی جس میں اختلافات کا پہلو نکلتا ہوگا۔ جہاں تک جے یو آئی کا مسودہ ہے وہ بھی سامنے پڑا ہوا ہے اور حکومت کا مسودہ بھی سامنے پڑا ہوا ہے، تو ان تمام باتوں پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ساری ہمارے سامنے ہیں۔ پچھلے کافی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے یا حکومت کی جو الائز ہیں ان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ بتائیے کہ حکومت کی جانب سے کیا آج یہ کہا گیا کہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہمارے اراکین کو آفرز کی جا رہی ہیں، دھمکایا جا رہا ہے، کچھ سینیٹرز کو غائب کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا بڑا سخت سٹانس رکھا ہے اس قسم کے معاملات پر، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے، اور اس حوالے سے آپ کی اپنے الائز یعنی مسلم لیگ نون سے بھی آپ کی کوئی واضح بات ہوئی؟ دیکھیے واضح طور پہ چیئرمین صاحب نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ اب وہ اس طرح کی نہ تو ہم اونچے ہتھ کنڈوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس طرح کی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ آج بھی جو حکومت کا بیان آیا ہے اس میں یہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو اغوا کیا گیا ہے تو نام بتائیں، اگر کس نے کیا ہے وہ بھی بتائیں، تو وہ کلیئر نہیں آ رہا ہے۔ الزامات کی سیاست پی ٹی آئی کر رہی ہے، لیکن واضح طور پہ یہ نہیں پتا، نہ ہم لوگ آزادی کے ساتھ یہاں اسلام آباد میں ہم آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، نہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ جی ہاں یہ پارٹی کا ہے کہ اگر پارٹی ہمیں ووٹ کے لیے کہتی تو یہ ہمارا دینا آئینی طور پہ ہمارا فرض بنتا ہے، پارٹی سے وفاداری ہے، ہماری پارٹی نے ہمیں ایم این اے بنایا، سینیٹرز بناتے، نامینیٹ کرتے،
اور باقی ہمیں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں، ہم آزادی کے ساتھ یہاں پارلیمنٹ کے لاجز میں ہر ایک آزادی سے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، نہ تو کوئی پولیس نظر آ رہی ہے، نہ کوئی. ہاں، جو 2 دن پہلے مینگل صاحب کے گھر پہ جو ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا اس کی جو ہے بھرپور طور پہ سب نے مذمت کی. اور مینگل صاحب کی آپ نے بات کی تو آج بھی اختر مینگل صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑا کنڈیم کیا. انہوں نے تو پورے اس پروسیس کو چیلنج کیا اور بڑے ان کے سنگین الزامات تھے آئینی ترامیم کے حوالے سے اور اس کے بیک اینڈ پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اور اس سارے معاملے کو انہوں نے تو بڑا اس کے آپ کی اور آپ کی الائز جماعتوں کے جو اگینسٹ چیزیں تھیں وہ واضح کی ہیں میڈیا میں. دیکھیے، مینگل صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں اور انہوں نے جو بات کی میں اس کے اوپر تو تبصرہ نہیں کروں گی، لیکن ایسا جو غلط ہوا تھا اس کو ہم غلط کہیں گے. لیکن انہوں نے جو اصل چیز کی کہ مسنگ پرسن کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے اور اس طرح کے انہوں نے مطالبے کیے ہیں، تو باقی یہ کہ یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل ناظرین، ایسے ہی ہے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہی چیز سامنے آنی چاہیے، یا آئینی مسودہ ہو، آئینی ترامیم ہو جس میں پاکستان کی بات ہو، عوام کی بات ہو، تو اگر اس پر کوئی ترامیم کریں یا لیجسلیشن ہو پارلیمان میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں عوام اور پاکستان کی بھلائی اور بہتری کی چیزیں ہوں. اگر ذاتی ناپسند یا ذاتی مفادات کی شکیں یا نکات یا چیزیں اس میں شامل ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ نہ تو ملک کے لیے اور نہ ہی قوم کے لیے وہ بینیفیشنٹ ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے شاہدہ رحمانی صاحبہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، آپ کا بہت شکریہ. عبدالجلیل جان صاحب JUIF سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.